خدا کے واسطے مجھے جانے دو، وہ منمنائی۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کہو، سلیم نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ پردیپ سنگھ یوں کہا لگا کر ہنسا جیسے سلیم نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، سونے رسول کا واسطہ۔ ریشم نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے تھے، مگر ان پر شیطانیت سوار تھی۔ پردیپ سنگھ تو چلو سکھ تھا، لیکن سلیم کے اوپر بھی ان مقدس ناموں کے واسطوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ سلیم خباثت سے ہنسا۔ ارے شہزادی، گھبراتی کیوں ہے؟ ہم تمہیں جان سے تھوڑے ہی مار رہے ہیں، بس ذرا سا شغل کریں گے اور چلی جانا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی کلاشنکوف ایک طرف پھینکی اور جھپٹ کر ریشم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ ریشم مچلتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک کشمیری چرواہن تھی، بلا شک و شبہ اس کے اندر اچھی خاصی قوت موجود تھی۔ ایک سلیم کے قابو میں وہ اتنی آسانی سے نہیں آ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے خود کو سلیم کی گرفت سے چھڑایا، لیکن پھر سلیم بری طرح اس سے چمٹ گیا۔ اسی دوران پردیپ سنگھ بھی اپنا ہتھیار پھینک کر تڑپتی مچلتی ریشم کو قابو کرنے میں سلیم کی مدد کرنے لگا۔ میں اس وقت تک گو مگو کی کیفیت میں تھا۔ گو میں اتنا بے ضمیر اور بزدل نہیں تھا کہ ایک معصوم لڑکی کو اپنی نظروں کے سامنے لٹتا دیکھتا رہتا۔ میں بس مناسب موقع کے انتظار میں تھا، اور جس وقت پردیپ سنگھ نے بھی اپنا ہتھیار نیچے پھینکا، میں جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں سائلنسر لگا گلاک تھام لیا تھا۔ اسی وقت ریشم کے منہ سے منت اور درد بھرے انداز میں نکلا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اس وقت مجھے ہی پکارا تھا۔ میں سرعت سے ان کے قریب پہنچا۔ میرے دوڑتے قدموں کی آواز سن کر پردیپ سنگھ نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا، مگر اس کا یہ دیکھنا کسی کام نہیں آ سکا تھا۔ ٹریگر دبانے سے ہلکی سی ٹرنچ کی آواز نکلی اور پردیپ سنگھ کی کھوپڑی میں روشن دان کھل گیا تھا۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا اور منہ کالا کرنے کی حسرت دل میں لیے تڑپنے لگا۔ سلیم کو بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پردیپ سنگھ کا خون میں نہایا تڑپتا جسم اور میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاک جو سائلنسر لگانے پر مزید بھیانک ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کتوں اور خنزیروں کا شکاری، غضبناک انداز میں کہتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پر پستول کی نال رسید کی۔ اف کہتے ہوئے اس نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ او معذرت خواہ ہوں، شاید زور کی لگی ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں بھی مسلمان ہوں، میں خدا قسم مسلمان ہوں۔ سچ میں نے استہزائی لہجے میں پوچھا۔ اللہ پاک کی قسم میں مسلمان ہوں، جوش سے کہتے ہوئے وہ پہلا کلمہ دہرانے لگا۔ اچھا تو یہ کون سی عبادت کر رہے تھے؟ میں نے آنکھوں سے قہر برساتی ریشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اپنے پھٹے ہوئے گریبان پر بھی توجہ نہیں دے سکی تھی۔ غلطی ہو گئی، مجھے اس نے ورغلایا تھا۔ اس نے پردیپ سنگھ کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اس مرتبہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر میں نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے بائیں گھٹنے میں لگی تھی۔ ہائے کہتے ہوئے وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی ہائے پر توجہ دیے بغیر میں دوبارہ ٹریگر دبا چکا تھا اور اس کے دوسرے گھٹنے میں بھی سوراخ ہو چکا تھا۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، وہ زور سے چیخا تھا۔ اس کا بدن مسلسل لرز رہا تھا۔ معلوم ہے اس سکھ کو میں نے کیوں اتنی آسانی سے موت کے حوالے کیا ہے؟ اس کے چہرے کو ٹھوکر کا نشانہ بناتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دو، معاف کر دو، وہ گڑ گڑایا، مگر میں اس کی معافی پر توجہ دیے بغیر بولا، کیونکہ یہ غیر مسلم تھا۔ اور تم کس منہ سے یہ مقدس نام اپنے گندے ہونٹوں سے ادا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے جوتے کی ایڑی پوری قوت سے اس کے منہ پر ماری۔ اس کے سامنے والے سارے دانت ٹوٹ کر اس کے منہ میں گر گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے خون ابل پڑا۔ وہ زور زور سے کراہنے لگا تھا۔ کیا تم اس کے گندے وجود سے دھرتی کو پاک کرنا چاہو گی؟ میں نے ریشم سے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ تو یہ لو۔ میں نے پسٹل اس کی طرف بڑھایا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے زمین پر پڑا 9-10 کلو وزنی پتھر اٹھایا اور سلیم کی طرف بڑھی۔ سلیم نے اسے پتھر لے کر اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو زور زور سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ باندھنے لگا۔ اس کے زخمی منہ سے عجیب و غریب آواز نکل رہی تھی۔ اس پر توجہ دیے بغیر ریشم نے اپنے دونوں ہاتھوں سر سے بلند کیے اور پوری قوت سے پتھر سلیم کے سر پر دے مارا۔ اسے چیخنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ 2-3 دفعہ ہاتھ پاؤں جھٹک کر وہ دنیاوی غموں سے آزاد ہو گیا تھا۔ ریشم نے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھ تھام کر روندھے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور ہر غم سے آزاد کرے، آمین کہتے ہوئے میں نے اس کے پھٹے ہوئے گریبان سے نظریں چرائیں جو کچھ مخفی رازوں کو آشکارا کرنے پر تلا ہوا تھا، اور گلا کھنکارتے ہوئے بولا، ویسے اس وقت آپ کے دوپٹے کی ضرورت بال چھپانے سے زیادہ کسی اور جگہ پر ہے۔ جی
اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سوئی دھاگا موجود نہ ہو تو پھٹی ہوئی قمیض پر دوپٹہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے گریبان کی طرف دیکھا۔ ایک دم اس کے چہرے پر شرم کی لالی کوسے قزح کے رنگوں کی طرح پھیل گئی تھی۔ وہ میں کہہ کر اس نے رخ دوسری جانب موڑا اور اپنے پھٹے ہوئے گریبان کے ساتھ کوئی ضروری کارروائی کرنے لگی، جبکہ میں ان لاشوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ان لاشوں کا چھپانا نہایت ضروری تھا، ورنہ اس گاؤں کے لوگ کسی مصیبت میں بھی پڑ سکتے تھے، کیونکہ سلیم کی لاش دیکھ کر کسی کو بھی یہ اندازہ لگاتے دیر نہ لگتی کہ اسے دردناک طریقے سے ہلاک کیا گیا ہے، اور ایسا کسی وجہ ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ جاسوس یا دہشت گرد گولی مارنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، یوں تشدد کا نشانہ نہیں بناتے۔ گو وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اس سے پوچھ گچھ کے لیے اس پر یوں تشدد کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ ریشم کی ذات ملوث ہو رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کے واپس پلٹنے کی وجہ ریشم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ریشم کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے اپنی قمیض بکسوئے لگا کر مرمت کر لی تھی۔ ان لاشوں کو چھپانے کے بارے سوچ رہا ہوں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے اپنے 2 بندوں کی گمشدگی انڈین فوج کو آسانی سے ہضم ہو جائے گی؟ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی انہیں ضرور اطلاع کر دے گا، تو جب انہیں پتہ چلے گا اور وہ لاشیں اٹھانے آئیں گے تو سوچیں گے نہیں کہ یہ یہاں کیوں آئے تھے۔ کم از کم اتنا اندازہ تو انہیں ہو جائے گا کہ یہ کسی لڑکی کے پیچھے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس طرح شک کی زد میں تمہاری ذات بھی آ سکتی ہے۔ کیا ان درندوں کی تفتیش کا سامنا کر لو گی؟ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس نے خوف سے جھرجھری بھرتے ہوئے پوچھا، انہیں کیسے چھپائیں؟ میں دھیرے سے ہنسا۔ میرا خیال ہے تمہاری سمجھ میں میری بات آ گئی ہے۔ میری بے بسی ہی کا مذاق اڑاتے رہو گے یا لاشیں چھپانے کی کوئی ترکیب بھی سوچو گے؟ وہ دکھ بھرے انداز میں بولی۔ آپ تو خفا ہو گئیں۔ تو اور کیا کروں؟ خفا ہونے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں انتہا کی بے بسی کے ساتھ طنز کا عنصر بھی شامل تھا۔ میرا خیال ہے اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے اس کا طنزیہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ کیوں قصور نہیں ہے؟ کیا آپ ایک آزاد مسلمان ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اس کا غصے بھرا انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ ریشم، آپ کی باتیں میرے سر سے کافی بلند گزر رہی ہیں۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یوں بھی وہ مسلمان تو کب کے مر چکے جو ایک جسم کی مانند ہوا کرتے تھے، کہ ایک عضو کی تکلیف پر سارا جسم بے چینی اور بے قراری محسوس کرتا ہے۔ اب کہاں سے لاؤں وہ حجاج بن یوسف جس نے ایک مسلم لڑکی کی پکار پر پورے سندھ کو تہو بالا کر دیا تھا؟ ہماری آنکھیں تو طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کی راہ تکتے تکتے پتھرا چکی ہیں، مگر لگتا ہے ہمارے مجاہدین کو عیش و نشاط کی محافل ہی سے فرصت نہیں مل رہی۔ جانے کب وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی خبر لیں گے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر وہ استہزائی انداز میں ہنسی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ یقیناً وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ یوں بھی جب جہاد ہی دہشت گردی کے زمرے میں آ گیا تو جہاد کرے گا کون؟ اس کی حقیقت پر مبنی گفتگو کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میں نے چپ رہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آپ کے مسلمان بھائی نہیں سوئے؟ یقیناً جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کی زندہ مثال میری صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ باقی حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جواب عوام سے مانگنا یقیناً زیادتی ہے۔ حکمرانوں کا چناؤ عوام ہی کرتی ہے۔ وہ ہار ماننے پر تیار نہیں تھی۔ غالباً اس لا حل بحث کی وجہ سے ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں نے ان پر اذیت باتوں سے جان چھڑانا چاہی۔ صحیح کہا۔ تو چلو کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر ان کی تلاشی لینے لگا۔ ان کی جیبوں میں سگریٹ اور لائٹر کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ لائٹر اپنی جیب میں ڈال کر میں نے ان کے بینڈوریل سے کلاشنکوف کے فالتو میگزین بھی نکال کر کلاشنکوفوں کے ساتھ رکھ دیے۔ وہ گھوم پھر کر کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ذرا یہاں آئیں۔ نسبتاً ڈھلان کی طرف سے مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر پوچھنے لگی، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ میں نے اپنا نام بتایا ہی نہیں تھا۔ البتہ مجھے اجنبی کہہ سکتی ہیں، روکھے لہجے میں کہتے ہوئے میں اس گڑھے کا جائزہ لینے لگا۔ گڑھا کافی گہرا تھا، دونوں لاشیں آسانی سے اس میں سما سکتی تھیں۔ میرا روکھا لہجہ سن کر اس نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ میں لاشوں کی طرف بڑھ گیا۔ بات سنو۔ میں نے پردیپ کی لاش کے پاس رک کر اسے آواز دی۔ جی۔ وہ میرے قریب آنے لگی۔ اگر میں نے اکیلے یہ لاش اٹھائی تو میرے کپڑے ان کے گندے خون سے لتھڑ جائیں گے۔ نزدیک پہنچ کر اس نے پردیپ سنگھ کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہا، چلو مل کر اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے پردیپ سنگھ کی ٹانگوں سے پکڑ لیا۔ اسے گڑھے میں دھکیل کر ہم نے سلیم کے ساتھ بھی وہی کیا، اور اس کے بعد وہاں بکھرے پتھروں اور کنکروں سے گڑھوں کو پاٹنے لگے۔ اس کام میں ہمیں گھنٹہ بھر لگ گیا تھا۔
ان کی لاشوں کی طرف سے بے فکری ہوتے ہی میں ریشم کو مخاطب ہوا، ان کی دونوں کلاشنکوفیں کسی ایسی جگہ چھپا دو جہاں آسانی سے نہ ڈھونڈی جا سکیں، اور خبردار انہیں گھر لے جانے کی کوشش نہ کرنا، ان پر نمبر لکھے ہوتے ہیں، انڈین فوجی انہیں دیکھتے ہی فوراً پہچان جائیں گے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، انہیں بھی گڑھے میں دبا دینا چاہیے تھا، شاید کبھی کام آ جائیں، میرا مطلب ہے کبھی کسی مجاہد سے سامنا ہو تو آپ یہ ان کے حوالے کر سکتی ہیں، آپ ہی لیتے جائیں نا، کیا آپ مجاہد نہیں ہیں؟ نہیں، میں مجاہد نہیں ہوں، بس کسی ذاتی کام سے سرحد عبور کی تھی، غلطی سے ان کی نظر میں آ گیا اور اس کے بعد سے مسلسل بھاگتا پھر رہا ہوں، شاید جھوٹ بولنے کا کوئی ڈپلوما ہی کیا ہوا ہے۔ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ نیچے پڑی کلاشنکوفیں اٹھانے لگی، اور شاید آپ کو بھول گیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کوئی اور بڑک مار چکے ہیں، یہ 2 میگزینیں بھی ساتھ رکھ دو۔ اس کے طنز پر تبصرہ کیے بغیر میں نے فالتو میگزینوں میں سے 2 اس کی جانب بڑھا دیں، گو مجھے ان کی ضرورت تھی، لیکن زیادہ وزن ساتھ پھرانے سے احتراز برتتے ہوئے میں نے وہ میگزینیں وہیں چھوڑنا مناسب سمجھا۔ دونوں کلاشنکوفیں اٹھا کر اس نے میرے ہاتھ سے میگزینیں لیں اور ایک بڑی چٹان کی طرف بڑھ گئی۔ چٹان کی جڑ میں گنے رکھ کر وہ انہیں پتھروں سے ڈھانپنے لگی۔ ابھی عارضی طور پر تو یوں ہی رکھ دو، لیکن کل کوشش کرنا کہ انہیں پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹ لینا، کیونکہ اس طرح تو یہ زنگ پکڑ کر ناکارہ ہو جائیں گی۔ مشورہ دینے کا شکریہ۔ گنے چھپا کر وہ واپس پلٹ آئی۔ میں وہاں بکھرے ہوئے خون کو چھپانے کے لیے کنکر اور مٹی وغیرہ ڈالنے لگا۔ گو اتنے بڑے علاقے میں زمین پر پڑے چند دھبوں کو ڈھونڈنا ناممکن تھا، لیکن کوئی مقامی آدمی وہ دھبے دیکھ کر کسی کو اطلاع دے سکتا تھا، اور ایسی بات پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ مجھے بس ریشم کی فکر تھی، وہ معصوم لڑکی اگر ان بزدلوں کے ہتھے چڑھ جاتی تو یقیناً اس کی بے گناہی ثابت ہونے تک وہ کئی جاں گسل مراحل سے گزر چکی ہوتی۔ وہ ننگ انسانیت چانکیا کے چیلے کمزور کے لیے کتنے خون خوار اور ظالم ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے تقسیم ہند کے واقعات سننا ہی کافی ہے۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑا کر کہا، اب آپ کو واپس لوٹنا چاہیے، چائے بنانے میں اتنی دیر نہیں لگے گی۔ اپنی دودھ والی بکری کی تلاش میں اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ نہیں، تمہیں دیر ہو جائے گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر میری بات کو درخور اعتنا نہ جانتے ہوئے وہ مطلوبہ بکری کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دودھ دھوتے دیکھنا ایک خوشکن نظارہ تھا، لیکن میں نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ اب میں اپنے دل میں کسی لڑکی کو جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ اسے مصروف چھوڑ کر میں لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ خشک لکڑیوں کی وہاں کمی نہیں تھی۔ اس کے دودھ دھونے تک میں آگ بھڑکا چکا تھا۔ کٹورا آگ پر رکھ کر وہ پتی چینی شامل کرنے لگی۔ چائے تیار ہوتے دیر نہیں لگی تھی۔ مگ بھر کر اس نے میری جانب بڑھا دیا۔ میں گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اگر چاہو تو میں رات کا کھانا لا سکتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے آفر کی۔ ضرورت نہیں ہے۔ اس پر بھروسہ کرنے کے باوجود میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے پھیکے لہجے میں کہا، شاید مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ جب معلوم ہے تو میرے منہ سے سننا ضروری ہے کیا؟ وجہ؟ اس نے اذیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں صاف گوئی سے بولا، کسی بھی انجان پر بھروسہ کرنا ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا اب بھی میں انجان ہوں؟ اس کا لہجہ دکھی ہو گیا تھا۔ کیا کہوں؟ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں سوجا تھا۔ کہنے کو بچا ہی کیا ہے؟ اس نے کٹورے ہی کو منہ لگا کر چائے پینا شروع کر دیا۔ سورج پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا تھا، لیکن پہاڑ کی چوٹیوں پر اب تک سنہری دھوپ نظر آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں آگ کے قریب سمٹ آئے تھے۔ چائے پی کر اس نے مگ اور کٹورا اپنے کپڑے کے تھیلے میں ڈالا اور ڈنڈا لے کر اپنے ریوڑ کو اکٹھا کرنے لگی۔ یوں بھی پالتو جانوروں کو بس اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھیڑ بکریاں اپنے مطلوبہ راستے پر ہو لیں۔ ریوڑ کو اپنے راستے پر لگا کر وہ میرے قریب آئی۔ خدا حافظ۔ میری طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے بھی ہونٹوں پر رسمی مسکراہٹ بکھیر کر کہا، فی امان اللہ۔ ایک لمحہ مجھے گھورنے کے بعد وہ مڑی اور اپنی بھیڑ بکریوں کے پیچھے چل پڑی۔ چھوٹا میمنا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ میں آگ پر لکڑیاں ڈالنے لگا۔ چند قدم لے کر وہ پیچھے مڑی۔ جھوٹے اجنبی، کیا اسی راستے سے واپس آؤ گے؟ معلوم نہیں، میں نے بے رخی سے جواب دیا۔ میں انتظار کروں گی، ہو سکے تو میرے انتظار کا اختتام کرتے جانا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ میں سر جھکائے آگ تاپتا رہا۔ اپنے چہرے پر مجھے اس کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے میرے بولنے کی منتظر رہی اور پھر اس کے ہونٹوں سے رندی ہوئی آواز برآمد ہوئی، اپنا خیال رکھنا میرے اجنبی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ پھسلا، میرا نام راجہ ذیشان حیدر ہے۔ شکریہ۔ وہ ایک دفعہ پھر مڑی۔ امید کرتی ہوں یہ سچ ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ جھاڑیوں کے پیچھے روپوش ہو گئی تھی۔ میرے دل کے کسی نہاں کونے میں ہلکی سی کسک نے سر ابھارا، لیکن
اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں ماہین کی یاد تازہ ہوئی اور میرے اندر تلخی پھیلتی چلی گئی۔ میں نے اضطراری انداز میں بچی ہوئی تمام لکڑیاں آگ میں ڈالیں اور اپنی کلاشنکوف اٹھانے کے لیے مچان کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی کلاشنکوف اور تھیلا اٹھا کر میں دوبارہ آگ کے قریب آ بیٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ ریشم کے گھر پہنچنے تک شام کا اندھیرا چھا جانا تھا۔ اتنی جلدی وہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں بھی انڈیا کی کوئی پوسٹ ان کے گاؤں کے اتنے زیادہ قریب نہیں تھی جہاں جا کر وہ میرے بارے اطلاع دیتی اور آنن فانن وہ میرے خلاف کارروائی کرنے پہنچ جاتے۔ سب سے بڑھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس پر اعتبار کروں۔ کلاشنکوف گود میں رکھ کر میں آگ تاپتا رہا۔ میرا ارادہ تھا کہ شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑوں گا۔ آگ کو بجھتے دیکھ کر میں نے تھوڑی سی اور خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور دوبارہ آگ کے پاس آن بیٹھا۔ ریشم کو گئے ہوئے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہر طرف ملگجا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ میں نے فوراً کلاشنکوف ہاتھوں میں تھامی اور پاس پڑے ہوئے ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے ہو گیا۔ میری نظر آواز کی طرف نگران ہو گئی۔ ریشم بھی انہی جھاڑیوں کے عقب میں غائب ہوئی تھی اور پھر مل گجے اندھیرے میں وہاں سے ریشم کو برآمد ہوتے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں جلدی میں جلتی ہوئی آگ کا کوئی بندوبست نہیں کر سکا تھا۔ اس کا رخ آگ ہی کی جانب تھا۔ پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس نے دھیمے لہجے میں پکارا، اجنبی، اجنبی۔ یقیناً وہ بھاگتی ہوئی وہاں تک پہنچی تھی۔ میں خاموش پڑا رہا۔ آگ کے قریب آ کر اس نے آگے پیچھے دیکھا اور پھر مچان کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ہاتھ میں کپڑے کی پوٹلی اٹھائی ہوئی تھی۔ مچان پر ایک سرسری نظر دوڑا کر وہ دوبارہ آگ کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کہیں قریب ہی ہیں۔ جب یقین آ جائے کہ میں اکیلی ہوں تب سامنے آ جانا۔ میں بس آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس مرتبہ بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پرعزم لہجے میں بولی، جب تک آپ سامنے نہیں آئیں گے میں یہاں سے ٹلنے والی نہیں۔ یقیناً بہت سے لوگ تمہیں بتا چکے ہوں گے کہ تم نرا سر درد ہو۔ میں جھلا کر پتھر کے عقب سے نکل آیا۔ نہیں، آج ہی پتہ چلا ہے، شوق لہجے میں کہتے ہوئے وہ میری جانب مڑی۔ ویسے مجھے پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ آپ اسی پتھر کے عقب میں چھپے ہوں گے، بس گولی کے ڈر سے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ تو ایسا کام نہ کرو نا جس میں تمہیں ڈرنا پڑے۔ کلاشنکوف گود میں رکھ کر میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ اگر میرے نہیں کرنے سے تم نے نہیں پوچھنا تو نہیں۔ وہ ہنسی۔ نہیں، اجازت تو میں نے رسماً مانگی تھی، اور پوچھنا یہ تھا کہ میں نے آپ سے تم کے تخاطب پر ترقی پائی ہے یا تنزلی؟ کیا؟ میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی۔ آپ مجھے مسلسل تم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں نا، تو تم یا تو بہت قریبی کو کہا جاتا ہے یا کسی ناپسندیدہ اجنبی کو۔ اس کے توجہ دلانے پر مجھے احساس ہوا کہ اس کی دوبارہ آمد پر میں اسے مسلسل تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ معذرت خواہ ہوں، دھیان نہیں رہا۔ اس نے شوخی بھرے لہجے میں کہا، اتنی بے دھیانیاں اچھی نہیں ہوتیں جناب۔ ویسے آپ کو اس وقت گھر سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ آپ کا مجھے ناپسندیدہ اجنبی سمجھ کر بھی تم کہہ کر مخاطب کرنا اس آپ سے کئی گنا زیادہ عزیز ہے۔ میں نے کچھ اور کہا ہے۔ اس کے چاہت جتلانے پر مجھے کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں اکیلی کب ہوں؟ آپ میرے ساتھ موجود ہیں نا، اور آپ کی موجودگی میں مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ اچھا، ایسا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے اور فی الحال مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، کیونکہ تھوڑی دیر ہی پہلے میں نے لیٹر بھر چائے اپنے معدے میں انڈیلی ہے۔ اس لیے تم اپنا کھانا واپس لے جا سکتی ہو۔ واہ، بہت خوب۔ میں اپنی پیاری بکریوں کو اکیلا چھوڑ کر یہاں سے بھاگتے ہوئے گھر پہنچی اور وہاں سے واپس بھی اسی حالت میں آئی، صرف آپ کے کھانے کے لیے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بھوک نہیں ہے، اس لیے میں اپنا کھانا واپس لے جاؤں؟ کیا میں نے کھانے کا کوئی معاوضہ مانگا ہے کہ آپ کو ایسا کہنے کی ضرورت پڑ گئی؟ ایسا میں نے کب کہا؟ میں نے فوراً پٹری تبدیل کی کہ میں واقعی بہت غلط بات کہہ چکا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ تم گھر جا سکتی ہو، میں یہ کھانا بعد میں کھا لوں گا۔ پتہ ہے، اس کپڑے پر میں نے اپنے ہاتھوں سے بیل بوٹے کاڑے ہیں، اپنا نام بھی لکھا ہے۔ کھانا کھا کر اسے پھینک نہ دینا، شاید اسے دیکھ کر ہی کبھی میری یاد آ جایا کرے۔ اس نے کھانے کی پوٹلی میری جانب بڑھاتے ہوئے بظاہر مزاحیہ انداز میں کہا تھا۔ یقیناً اس سے پہلے ملنے والے مجاہدوں کو کھانا دیتے ہوئے بھی آپ نے کچھ ایسا ہی کہا ہوگا۔ میرا لہجہ اتنا طنزیہ نہیں تھا جتنا الفاظ زہریلے تھے۔ اپنی بات کا اثر دیکھنے کے لیے میں اس کے چہرے ہی کو دیکھ رہا تھا۔ آگ کی لپیٹیں اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ وہ جیسے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ہاں، میں نے ان دونوں کے لیے بھی گھر سے کھانا لایا تھا، کیونکہ انہوں نے خود مجھ سے کھانا مانگا تھا۔ وہ آپ کی طرح شکی مزاج نہیں تھے۔ اور پھر رخصت ہوتے وقت ایک نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی، اللہ پاک تمہیں حفظ و امان میں رکھے، اور دوسرے کو میں نے کہا تھا، بھائی، تمہاری بہن ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہے گی۔ اس نے میری طرف رخ موڑا۔
آپ اجنبی تھے اور اجنبی ہی رہیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر تھکے تھکے انداز میں چل پڑی۔ چند قدم لینے کے بعد وہ رکی اور پیچھے مڑے بغیر بولی، اندھیرا پھیل رہا ہے، یہ آگ دور سے نظر آ سکتی ہے، اور کوئی بھی اس طرف متوجہ ہو گیا تو آپ نے میری ذات کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ شاید میں آپ کی نفرت برداشت نہ کر پاؤں۔ خدا را آگ کو بجھا دو، اور یاد رکھنا میرا نام رومانہ ہے۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے مجھے اس کی سسکی سنائی دی اور وہ ایک دم بھاگ پڑی تھی۔ آگ کے بارے میں اس نے صحیح کہا تھا۔ میں دیر کیے بغیر دائیں بائیں پڑے پتھر آگ پر پھینکنے لگا۔ پتہ نہیں پہلے اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے غلط بیانی کیوں کی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ریشم نام تو اس نے پردیپ سنگھ وغیرہ کو بتایا تھا، اور میں بھی اسے اسی نام سے پکارنے لگا تھا۔ بہرحال وہ رومانہ تھی یا ریحانہ، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور نہ مجھے اس کا نام یاد رکھنے کی ضرورت تھی۔ اب کسی لڑکی کا میری زندگی میں آنا مشکل تھا۔ میرے لطیف جذبات مر چکے تھے، میرا دل مردہ ہو چکا تھا۔ کسی عورت کا محبت اور خلوص بھرا برتاؤ مجھے ہضم ہونے والا نہیں تھا۔ رومانہ کی ساری باتوں کا مجھ پر ذرا بھر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی میں نے کسی خاص مقصد کے لیے سرحد عبور کی تھی، جس میں رومانہ جیسی لڑکی سے تعلق کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ بقول شاعر، کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی، میں اب پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں۔ آگ بجھا کر میں نے اپنا سامان سنبھالا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے وہی راستہ استعمال کیا تھا جس پر رومانہ یا ریشم چل کر گئی تھی۔ 10-15 منٹ میں نیچے پہنچ گیا تھا۔ پہاڑ کی ڈھلان ختم ہونے کے بعد نسبتاً ہموار جگہ تھی۔ پہاڑ کی جڑ سے فرلانگ بھر دور آبادی شروع ہو رہی تھی۔ میں نے آبادی سے دور دور ہی آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ کسی کسی گھر سے روشنی کی ہلکی ہلکی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اندھیرا چھا گیا تھا، ورنہ یقیناً گھروں کی چمنیوں سے اٹھتا دھواں ضرور نظر آتا۔ چاند نکلنے میں ابھی تک کافی وقت پڑا تھا۔ اس علاقے میں یوں بھی پہاڑوں کی وجہ سے چاند طلوع ہونے کے کافی دیر بعد نظر آتا ہے۔ گو کچی سڑک پر سفر کرنا مجھے کافی مسائل سے بچا سکتا تھا، لیکن اس میں بڑی قباحت یہ تھی کہ کچی سڑک نے پوسٹوں کے قریب سے ہو کر گزرنا تھا، اور میں کسی کی نظر میں آنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ انڈین فوج مجھے پچھلے علاقے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ وہ وہیں مشغول رہیں۔ گزشتہ رات کے ہنگاموں کی وجہ سے میں راستے سے ہٹ گیا تھا، اور اب میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں تھا جسے بروئے کار لا کر میں متعین سمت سفر کر سکتا۔ اپنے ساتھ نقشہ اور کمپاس وغیرہ میں نے نہیں لیا تھا، کیونکہ میری منزل امبالہ شہر تھا، اور وہ کسی ایسی خفیہ جگہ پر موجود نہیں تھا کہ مجھے نقشے کی ضرورت پڑتی۔ پہاڑی علاقے سے نکلنے کے بعد امبالہ تک پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ مجھے چلتے ہوئے 2 گھنٹے ہو رہے تھے۔ میں آبادی سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ وہ وسیع نالہ آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بائیں طرف بلندی پر مجھے دور ہلکی سی روشنی چمکتی نظر آئی۔ وہ کوئی پوسٹ بھی ہو سکتی تھی اور کسی کا گھر بھی، کیونکہ اگلے دفاعی مورچوں کو میں کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا، اس لیے مشکل تھا کہ یہاں انہیں کسی پوسٹ بنانے کی ضرورت پڑتی۔ بہرحال یہ میرا اندازہ تھا۔ بعض اوقات آرمی اپنی عقبی رہائش اور اگلے مورچوں کے مابین زیادہ فاصلے کی وجہ سے درمیان میں ٹرانزٹ کیمپ وغیرہ بنا دیتی ہے، تاکہ آگے یا پیچھے جانے والے دستے چند گھنٹے یا 1-2 دن وہاں آرام کر سکیں۔ بعض اوقات تو درمیان میں 2-3 ٹرانزٹ کیمپ بھی بنا دیے جاتے ہیں، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب سپاہ کو پیدل سفر کرنا پڑے۔ میں نالے کے دائیں طرف چھوڑ کر بائیں جانب ہو گیا۔ اس کے لیے مجھے پانی سے گزرنا پڑا تھا، مگر پانی بالکل ہی تھوڑا تھوڑا بہہ رہا تھا، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ بائیں طرف ابھی تک کچا راستہ موجود تھا۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی وہ کچا راستہ بلند ہونے لگا، اور مجھے وہ راستہ چھوڑنا پڑا، کیونکہ اب اس راستے کا رخ اسی روشنی کی طرف ہو گیا تھا، گویا وہ روشنی کسی درمیانی کیمپ ہی کی تھی۔ ایسے کیمپوں میں عموماً سنتری وغیرہ اتنے چوکنے نہیں ہوتے۔ میں نیچے سے ہو کر وہاں سے گزر گیا۔ اس کیمپ سے 500-600 گز آگے آنے کے بعد ایک بار پھر مجھے کچی سڑک مل گئی تھی۔ میں اسی پر چلنے لگا۔ چاند نکل آیا تھا۔ اس نالے میں دائیں بائیں سے اور چھوٹے چھوٹے نالوں کا پانی بھی شامل ہو رہا تھا۔ اب پانی کے شور کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ نالے کی تہہ میں اچھا خاصا پانی بہہ رہا ہے۔ آگے جا کر وہ نالا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مجھے مجبوراً سیدھی سمت میں ہی سفر جاری رکھنا پڑا، کیونکہ وہاں پانی 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے باوجود اتنا زیادہ تھا کہ گیلے ہوئے بغیر نالا عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ جانے کتنے نالوں کا پانی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کچی سڑک سے بھی یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سڑک آگے جا کر کسی نہ کسی آبادی میں جا نکلے گی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب میں نے سستانے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں دائیں بائیں نظریں گھمانی شروع کی۔ اچھی خاصی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جلد ہی ایسی جگہ مجھے مل گئی جہاں میں آگ جلا سکتا تھا۔ ایک نالے کی وجہ سے سڑک پہاڑی کے اندر کی جانب مڑی تھی اور پھر نصف دائرہ بنا کر دوبارہ سیدھی ہو گئی تھی۔
وہ نصف دائرے کی جگہ ایسی تھی جہاں آگ جلانے کی صورت میں آگ دور سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ ٹارچ کے شیشے پر ہلکا کپڑا لپیٹ کر میں نے روشنی کو دھیما کیا اور دائیں بائیں سے خشک جھاڑیاں ڈھونڈنے لگا۔ آگ میں نے راستے سے تھوڑا ہٹ کر جلائی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دن کے وقت وہاں سے گزرنے والے کسی فوجی کو بچی ہوئی راکھ دیکھ کر ذرا سا بھی شک گزرے۔ وہاں سے بہنے والا پانی کسی چشمے کا تھا کیونکہ پانی بالکل بھی ٹھنڈا نہیں تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پی کر میں نے رومانہ کا دیا ہوا کھانا نکالا۔ کپڑا کھولتے ہی دیسی گھی کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ 3 روٹیاں تھیں اور تینوں پر دیسی گھی اچھی طرح چپڑا گیا تھا۔ سالن آلو گوشت کا تھا لیکن یقیناً میرے لیے وہ بس روٹیوں پر گھی چپڑنے کا اہتمام ہی کر سکی تھی۔ آلو گوشت ان کے روزمرہ کے مطابق بنا ہوا تھا۔ روٹیوں کو آگ پر سینک کر میں کھانے کو جڑ گیا۔ اگر وہ لذیذ نہیں بھی تب بھی اس وقت مجھے اتنا لطف دے رہا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں تینوں روٹیاں چٹ کر گیا تھا۔ کھانے کے بعد مجھے دن کو پی ہوئی چائے کی بہت یاد آئی۔ اتنی اچھی چائے پینے کا اتفاق خال ہی ہوتا ہے۔ چشمے کے پانی سے ہاتھ دھو کر میں نے وہی روٹیوں والا کپڑا اٹھا کر ہاتھ خشک کرنے ہی لگا تھا کہ کچھ سوچ کر میں نے وہ کپڑا واپس رکھ دیا اور اپنے ہاتھ آگ پر پکڑ لیے۔ شاید کھانا باندھنے کے احترام کی وجہ سے میں وہ کپڑا استعمال نہیں کر سکا تھا۔ ہاتھ آگ پر سکھا کر میں بے خیالی میں اس کپڑے پر کشیدہ کیے بیل بوٹوں کو گھورنے لگا۔ بہت ہی نفاست سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ زیادہ تر سرخ گلابی اور گہرے سبز رنگ کا استعمال کیا گیا تھا، اور پھر میری نظریں سرخ پھولوں اور سبز رنگ کی بیل سے پھسلتی ہوئی اس کونے میں جا رکی جہاں بہت خوبصورت لکھائی میں رومانہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یاد رکھنا میرا نام رومانہ ہے۔ میرے کانوں میں اس کی گلوگیر آواز گونجی اور میں نے جلدی سے وہ کپڑا لپیٹ کر جھاڑی کی طرف اچھال دیا۔ میری بلا سے سر جھٹک کر میں آگ کی طرف متوجہ ہو گیا جس کے شعلے مدھم پڑتے جا رہے تھے۔ پاس پڑی خشک لکڑیاں اس پر ڈال کر میں نے آگ کو تازہ کیا۔ کھانا کھانے کے بعد سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یوں بھی وہاں اچھی خاصی سردی تھی۔ چلتے ہوئے البتہ اتنی سردی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی جمع کی ہوئی لکڑیوں کو جلنے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جو ہی لکڑیاں ختم ہوئی اپنا تھیلا پیٹھ پر لٹکا کر میں چل پڑا۔ 4-5 قدم لینے کے بعد اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر کسی کو کھانے والا وہ کپڑا وہاں پڑا ہوا مل گیا تو کیا رومانہ کے نام سے وہ اس تک پہنچ تو نہیں جائے گا؟ گو یہ بات امکان سے کافی بعید تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے پیچھے جا کر وہ کپڑا اٹھا لیا کہ اسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈال کر خاکستر کر دوں، لیکن پھر میں وہ کپڑا انگاروں پر نہ پھینک سکا۔ پتہ ہے اس کپڑے پر میں نے اپنے ہاتھوں سے بیل بوٹے کاڑے ہیں، اپنا نام بھی لکھا ہے۔ کھانا کھا کر اسے پھینک نہ دینا، شاید اسے دیکھ کر ہی کبھی میری یاد آ جائے کرے۔ میرے دماغ میں جیسے کسی نے سرگوشی کی اور میں نے وہ کپڑا تھیلے میں ڈال لیا۔ شاید میں کپڑا وہاں پھینکنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نیچے اتر کر میں دوبارہ سڑک ناپنے لگا۔ آگے جا کر وہ سڑک دائیں طرف مڑ گئی۔ نالا عبور کرنے کے لیے لوہے کا مضبوط پل بنا ہوا تھا۔ نالے میں پانی کی مقدار اتنی ہو گئی تھی کہ اب اسے پل کے بغیر عبور کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا۔ یوں بھی مسلسل اترائی کی وجہ سے پانی کی رفتار بہت تیز تھی۔ پل عبور کرنے کے بعد سڑک پختہ ہو گئی تھی۔ میں صبح کی روشنی ظاہر ہونے تک یوں ہی بے فکر چلتا رہا۔ مل گجا اجالا ہوتے ہی میری نظریں کسی پناہ گاہ کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی تھیں۔ سامنے نظر دوڑانے پر مجھے سڑک دائیں طرف مڑتی دکھائی دے رہی تھی اور اسی جگہ دائیں طرف سے ایک بہت بڑا نالا اس نالے میں آ کر مل رہا تھا۔ جو ہی میں موڑ مڑا مجھے سامنے ایک کافی کھلی وادی دکھائی دی۔ پرشور نالا جو اچھی خاصی نہر کی شکل اختیار کر گیا تھا بائیں طرف پہاڑی کی جڑ میں بہہ رہا تھا، جبکہ دائیں طرف بہت بڑی آبادی نظر آ رہی تھی۔ کچھ گھر نالے کے پار بائیں طرف کی پہاڑی پر بھی موجود تھے اور ان کے شہر میں داخل ہونے کے لیے نالے کے اوپر لکڑی کا ایک جھولتا پل موجود تھا۔ پہاڑی علاقے میں اتنی بڑی آبادی کا علاقہ شہر ہی کہلاتا ہے۔ کچھ گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکتی روشنی اس بات کا مظہر تھی کہ وہاں بجلی موجود تھی۔ یقیناً وہ اس نالے کے پانی کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پہاڑی علاقوں میں بجلی بنانے کا یہ سب سے اچھا اور سستا طریقہ ہے۔ اس آبادی کو دیکھ کر میں نے کلاشنکوف سے جان چھڑانے کا طریقہ سوچنا شروع کر دیا، لیکن وہاں کوئی ایسی جگہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی جہاں اسے محفوظ طریقے سے چھپا سکتا، یہاں تک کہ آبادی قریب آ گئی تھی۔ میں نے سر کھپانا مناسب نہ سمجھا اور کلاشنکوف بمائے فالتو میگزینوں کو نالے میں اچھال دیا۔ میری واپسی جانے کب اور کس راستے سے ہونا تھی، اور اس کو چھپانے کے لیے نالے کے تیز رفتار پانی سے اور کوئی جگہ بہتر نہیں تھی۔ اب میرے پاس صرف گلاک پسٹل ہی رہ گیا تھا۔ پسٹل کو میں نے بمائے سائلنسر پیٹھ کی طرف سے شلوار میں اڑس لیا تھا۔ تیز دھار خنجر بھی چمڑے کے کیس میں بند کر کے میں نے جرابوں میں اڑس لیا۔
مضبوط پلاسٹک کے بوٹ کچھ عجیب سے لگ رہے تھے کیونکہ وہاں برف موجود نہیں تھی۔ اس کا بندوبست میں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا۔ میری پیٹھ پر بندھے تھیلے میں سپورٹس شوز موجود تھے۔ تھیلے سے سفید رنگ کے سپورٹس شوز نکال کر میں نے پاؤں میں ڈالے اور دوسرے بوٹ ہاتھ میں لٹکا لیے۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی نسبتاً ایک غریب گھر دیکھ کر میں نے وہ بوٹ اس کے دروازے پر پھینک دیے کہ چلو کسی غریب کے کام ہی آ جائیں گے۔ زندگی بیدار ہو گئی تھی۔ چھوٹے سے بازار میں 2-3 ہوٹلوں پر مجھے پراٹھے بنتے نظر آئے۔ مجھے کھانے کی کوئی خاص حاجت تو محسوس نہیں ہو رہی تھی، البتہ چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ ایک مناسب ہوٹل دیکھ کر میں اس میں گھس گیا۔ چائے کے ساتھ انڈا فرائی اور پراٹھے کا کہہ کر میں لکڑی کے بینچ پر ٹک گیا۔ وہاں 3-4 بندے پہلے سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کسی نے بھی مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ میں ذرا مطمئن ہو گیا تھا۔ ہوٹل میں ایک ہی آدمی کام کرتا نظر آ رہا تھا، وہی اس کا مالک، وہی باورچی اور وہی بیرا تھا۔ اس نے میرے سامنے ناشتہ رکھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی مجھے رومانہ کی بنائی ہوئی چائے یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے سر جھٹکا اور انڈے پراٹھے کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ ناشتہ کر کے میں بل کی ادائیگی کرتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا۔ سورج مشرق سے سر ابھار رہا تھا۔ ایک دکان کے سامنے انگریزی میں لکھا ہوا مین بازار اوڑی پڑھ کر مجھے شہر کا نام معلوم ہوا۔ میں اندازے ہی سے درست جگہ پہنچ گیا تھا۔ اوڑی کے بعد قریب ترین شہر غالباً دمبا تھا۔ میرا ارادہ اوڑی شہر کے مضافات میں کسی کا زبردستی مہمان بننے کا تھا۔ رات بھر کے مسلسل سفر کے بعد میرے بدن کو آرام کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید شب بصری کے لیے بھی وہاں کوئی ہوٹل وغیرہ موجود ہوتا، لیکن ہوٹل میں کمرہ لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ جس جگہ وہ شہر موجود تھا وہاں لازماً انڈین ایجنسیوں کے 1-2 بندوں نے ضرور موجود ہونا تھا، اور ان کی تفتیش کا سامنا کرنے سے اچھا تھا کہ میں کسی ویرانے میں دن گزار لیتا۔ لیکن کچھ آگے جاتے ہی ایک سٹارٹ ویگن کو دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ ویگن آدھی سے زیادہ سواریوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں بھی اندر گھس کر ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 10-15 منٹ کے انتظار کے بعد ویگن چل پڑی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کی اگلی منزل کیا ہونی ہے۔ اوڑی سے نکلتے ہی کنڈکٹر کرایہ وصول کرنے کے لیے سواریوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک سواری کے منہ سے دمبا کا نام سن کر میں نے سکون بھرا سانس لیا تھا۔ اس نے کنڈکٹر کی طرف 100 روپے کا نوٹ بڑھایا تھا۔ کنڈکٹر نے 90 روپے کاٹ کر 10 روپے اس کی جانب بڑھا دیے۔ جب کنڈکٹر نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے پہلے سے گنے ہوئے 90 روپے اس کی جانب بڑھا دیے۔ سڑک پختہ تھی لیکن کئی جگہوں پر مرمت ہونے والی تھی۔ نالوں وغیرہ میں تو سڑک تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ میں زیادہ دیر باہر کے نظارے نہ کر سکا اور سامنے والی سیٹ پر سر ٹیک کر خواب کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کیسے سپنے میں مجھے رومانہ دکھائی دینے لگی۔ میں جاگ رہی ہوں نا، آپ سو جائیں۔ میرا سر اپنے زانوں پر رکھ کر اس نے شیریں لہجے میں پکارا۔ ہم اسی جگہ موجود تھے جہاں ہم نے کل کا پورا دن گزارا تھا۔ میں نے فکر مندی سے کہا، کوئی آ نہ جائے تو میں فوراً آپ کو جگا دوں گی۔ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے سر بکھیرے۔ میرا دل چائے پینے کو کر رہا ہے، میں نے لاڈ بھرے انداز میں کہا۔ اچھا، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ اس نے میرا سر زانوں سے اٹھا کر نیچے تھیلے پر رکھنا چاہا اور اچانک اس کے ہاتھ سے میرا سر چھوٹ گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میرا سر تھیلے پر لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ کسی گڑھے کو عبور کرتے ہوئے ویگن کو سخت جھٹکا لگا تھا۔ دائیں بائیں نظر دوڑانے پر مجھے زیادہ تر سواریاں اونگتی ہوئی نظر آئیں۔ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ کی سہولت شاید ڈرائیور کے پاس موجود نہیں تھی، تبھی گانے بجانے کے بے ہنگم شور کے بجائے ویگن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے میں خواب کے دلکش مناظر کو تصور میں لانے لگا، مگر کہاں بے ڈھنگی اور سخت سیٹ کا ناپسندیدہ لمس، اور کہاں رومانہ کے ریشمی اور ملائم زانوں کا تازگی بھرا احساس۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اچانک میں نے خود کو کوسا۔ کل سے میری سوچیں بے اختیار ہو کر رومانہ کو یاد کرنے لگتی، یہاں تک کہ تھوڑی سی آنکھ لگتے ہی وہ میرے خیالات میں در آتی۔ ماہین کا دیا ہوا گھاؤ ابھی تک بھرا نہیں تھا اور دل کمبخت کسی اور خوش جمال کے ہاتھوں برباد ہونے پر کمر بستہ ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خود کو سمجھانے لگا۔ عورت ذات کی حقیقت جب مجھ پر کھل گئی تھی، پھر جان بوجھ کر نئی چوٹ کھانا کہاں کی عقل مندی تھی۔ کافی دیر دل نادان کو نصیحتوں کا پرچار کرنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور رومانہ کود کر میری نظروں کے سامنے آ گئی۔ ساری نصیحتیں اور سارے خیر خواہی کے مشورے دل نے بغیر کسی دلیل کے رد کر دیے تھے۔ وہ خوبصورت لباس پہنے، سر پر تاج سجائے ہوئے، ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگائے بکری کے میمنے سے اٹکلیاں کر رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ ترچھی نگاہ مجھ پر بھی ڈال لیتی اور ایسا کرتے ہی اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوتی۔ اب اس میمنے کی جان چھوڑو اور میرے قریب آؤ۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ میں اس وقت اپنی مچان ہی میں لیٹا تھا۔ نا جی نا،
اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کی۔ مجھے جھوٹے اجنبی پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ بات ہے، میں نے بظاہر خفگی ظاہر کی۔ ارے مذاق کر رہی تھی، آپ تو خفا ہو گئے۔ اپنے پیارے اجنبی کو بھلا میں خفا کر سکتی ہوں؟ میمنے کو گود سے اتار کر وہ سبک قدموں سے میرے مچان کی طرف آنے لگی۔ اسی وقت جھاڑیوں کی اوٹ سے ماہین نکلی۔ اس نے ہاتھ میں بہت بڑا چھرا پکڑا ہوا تھا۔ خبردار اگر میرے شانی کے قریب گئیں۔ اس نے دور ہی سے رومانہ کو للکارا۔ یہ میرا اجنبی ہے۔ رومانہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ماہین کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چھرے کی پرواہ اس نے بالکل بھی نہیں کی تھی۔ میرا خیال ہے تمہاری سمجھ میں ایسے نہیں آئے گا۔ ماہین نے بلا خوف و خطر رومانہ کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ نہیں، اسے روکنے کے لیے میں نے مچان سے نیچے چھلانگ لگائی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد دمبا تک میری آنکھ نہیں لگی تھی۔ میں بلا ارادہ اسی اوٹ پٹانگ خواب کو سوچتا رہا۔ رومانہ کا یوں بار بار اپنے خواب میں آنا مجھے جو باور کروا رہا تھا، میرا دماغ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چند گھنٹے ایک انجان لڑکی کے ساتھ گزار کر بے وقوف دل جانے کیا امیدیں باندھ بیٹھا تھا۔ جب رومانہ کی یادوں نے کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکالنے شروع کیے تو تنگ آ کر میں نے اپنی سوچوں کا دھارا موجودہ مشن کی طرف موڑ دیا۔ امبالہ جا کر مجھے پاکستانی جاسوس آدیت ورما سے ہدف کے بارے مکمل تفصیل پتہ چلنا تھی، اور اس کے ساتھ اس نے ڈریگنو رائفل بھی میرے حوالے کرنا تھی۔ رقم اور ضرورت کی کسی اور چیز کا بندوبست بھی آدیت ورما ہی کے ذمہ تھا۔ اس کا اسلامی نام مجھے نہیں بتایا گیا تھا، البتہ آدیت ورما کے نام ملنے کی صورت میں مجھے 2 اور نام بتائے گئے تھے، لیکن ان سے اشد ضرورت کے علاوہ رابطہ کرنے کی ممانعت تھی۔ یوں بھی ان میں سے ایک دہلی اور دوسرا آگرے میں تھا۔ اس کے بعد دمبا آنے تک میں اپنے ہدف کو ٹھکانہ لگانے کے منصوبے سوچتا رہا۔ سنائپرز کو شروع میں صرف میدان جنگ اور سرحدوں ہی پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب تو سنائپرز ہر قسم کی روایتی اور غیر روایتی جنگ میں استعمال ہو رہے تھے، بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں تو کئی قسم کے اجرتی قاتل سنائپنگ کر کے ہی مطلوبہ افراد کو ٹھکانے لگا رہے تھے۔ خود میں بھی امریکہ میں جا کر ایک ایسی ہی کارروائی کا حصہ بن چکا تھا۔ دمبا کا محل وقوع بھی اوڑی شہر سے مختلف نہیں تھا۔ وہی پہاڑ، وہی پرشور نالا جس میں پانی کی مقدار پہلے سے کافی زیادہ ہو گئی تھی، اور ویسے ہی گھر جو پہاڑی علاقے کا خاصہ ہیں۔ ہم دوپہر ڈھلے ہی وہاں پہنچ پائے تھے۔ پوری رات کے پیدل اور پھر ویگن کے غیر آرام دہ سفر نے مجھے اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ گو ایک سنائپر کے لیے تھکن، بے آرامی، مسلسل جاگنا اور بھوکا پیاسا رہنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے کہ سنائپر میں عام آدمی کے برعکس برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ برداشت کچھ تو قدرتی طور پر انسان میں موجود ہوتی ہے اور کچھ اسے تربیت جلا بخشتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا تھا کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ ویگن سے اتر کر میں سمت کا تعین کیے بغیر چل پڑا۔ صبح ناشتہ کرنے کی وجہ سے مجھے کوئی خاص بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دمبا کا بازار اوڑی شہر سے کچھ بڑا تھا، لیکن وہاں ہوٹلز میں مجھے رہائش وغیرہ کا انتظام نظر نہ آیا۔ مجبوراً مجھے ایک کھوکھے والے سے معلومات لینا پڑی۔ اس کے جواب کا لب لباب یہی تھا کہ وہاں ایسے کئی گیسٹ ہاؤس موجود تھے جہاں کرائے پر کمرے بھی دستیاب تھے اور بسترے بھی۔ بستروں کی بابت پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک بڑے کمرے میں کئی بستر لگے ہوتے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کا مالک 24 گھنٹوں کے لیے ایک بستر کے 40 روپے وصول کرتا تھا۔ گرمیوں میں وہاں سیاحوں کا کافی رش رہتا تھا۔ ابھی سردیوں کی وجہ سے کوئی سیاح دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ مفید معلومات لے کر میں اسی کھوکھے والے سے ایک گیسٹ روم کا پوچھ کر اس جانب روانہ ہو گیا۔ وہ آبادی قریباً مسلمانوں ہی کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہندو، سکھ اور دوسرے مذاہب کے افراد بھی خال خال موجود تھے۔ اس کا اندازہ مجھے دکانوں کے نام پڑھ کر ہی ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک ہندو کے مسافر خانے میں کمرہ لیا، کیونکہ ایجنسیوں کے بندوں کی نظریں زیادہ تر مسلمانوں کے ہوٹلز اور مسافر خانوں پر گڑی رہتی ہیں، اور پھر میں ایک ہندو کی شناخت ہی سے سفر کر رہا تھا۔ البتہ کمرہ لینے سے پہلے میں نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھا لیا تھا جو کہ کسی مسلمان کی ملکیت تھا، کیونکہ ہندو کے ہاتھ کے پکے ہوئے پر مجھے یقین نہیں تھا۔ جس مذہب میں گائے کا پیشاب پینا عبادت سمجھی جائے، جو اپنے تئیں ہر پلید چیز کو گاؤں ماتا کے پیشاب کے چھینٹوں سے پوتر یعنی پاک کر دیں، ایسے لوگوں کا پکا ہوا کھانا نری بے وقوفی ہی تو تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک چارپائی پڑی تھی، اس پر بچھا ہوا بستر اس قابل ضرور تھا کہ میں اس میں گھس کر چند گھنٹے آرام کر لیتا۔ کمرے سے ملحق چھوٹے سے غسل خانے اور بیت الخلاء کی سہولت بھی موجود تھی۔ دروازہ اندر سے کنڈی کر کے میں لمبی تان کر سو گیا۔ میری آنکھ شام کو کھلی تھی۔ غسل کی حاجت محسوس ہو رہی تھی اور گرم پانی بھی وہاں موجود تھا۔ غسل کر کے میں نے باہر جا کر پیٹ پوجا کی اور واپس آ کر پھر سو گیا۔ اگلی صبح میں بس میں بیٹھا اور جلندھر کی طرف رواں دواں تھا۔
جلندر میں نے بس اڈے ہی پر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر وہیں بس اڈے پر گھومتا رہا۔ ضرورت کی ایک دو چھوٹی موٹی چیزیں بھی میں نے خرید لی تھی۔ اس کے بعد میں امبالہ جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ امبالہ جاتے ہوئے راستے کو کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا اونگتا رہا یا آگے والی سیٹ پر سر ٹیک کر سو گیا۔ اس سونے جاگنے کی کیفیت میں میری سوچوں کا مرکز نہ چاہتے ہوئے بھی رومانہ بنی رہی۔ البتہ جاگتے ہوئے میں اس کی سوچوں کو دماغ سے جھٹک کر مشن کے متعلق سوچنے لگتا۔ امبالہ پہنچ کر میں نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ لیا اور سو گیا۔ دوپہر 1 بجے کے قریب اٹھ کر میں تازہ دم ہو کر کمرے سے نکل آیا۔ اپنا پستول میں نے وہیں کمرے ہی میں چھپا دیا تھا۔ شہر میں پستول اپنے ساتھ پھرانا مناسب نہیں تھا۔ آدیت ورما کا پتہ میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ وہ کپڑے کے کاروبار سے منسلک تھا۔ مین بازار میں اس کے کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی جہاں صبح 8 بجے سے لے کر شام کی اذان تک وہ بیٹھا رہتا۔ اس دکان کے عقب میں اس نے کپڑے کے بڑے بڑے گودام بھی بنائے ہوئے تھے۔ امبالہ، جلندر اور ان شہروں کے مضافاتی قصبوں دیہاتوں کے زیادہ تر کپڑے کے تاجر اسی سے کپڑا خریدتے تھے۔ اس کی دکان ڈھونڈتے ہوئے مجھے ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ دکان پر کافی رش تھا۔ 3-4 لڑکے مسلسل گاہکوں کو نپٹا رہے تھے۔ میں نے آدیت ورما کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ اس کا حلیہ مجھے بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا تھا، لیکن وہاں مجھے اپنے مطلوبہ حلیے کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ اس وسیع دکان کے ایک کونے میں شیشے کا چھوٹا سا کیبن بنا تھا جس کے شیشوں سے باہر سے اندر کا منظر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس کے اندر بیٹھنے والی شخصیت آدیت ورما ہی کی تھی، اور پھر دکان کے ایک ملازم سے اس بات کی تصدیق کرتے ہی میں شیشے کے اس کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ شیشے کے اس چھوٹے سے کیبن میں وہ ایک خوبصورت سی میز کے عقب میں گھومنے والی آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی عمر مجھے 50 سال کے قریب بتائی گئی تھی، لیکن دیکھنے میں وہ 40 سے زیادہ کا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کلین شیو تھا۔ اس کے سامنے دھری میز پر مختلف فائلوں کے ساتھ لیپ ٹاپ بھی نظر آ رہا تھا۔ میز کے سامنے 3 سیٹر صوفہ رکھا ہوا تھا جس پر 2 اچھے تنوتوش کے حضرات براجمان تھے کہ ان کی موجودگی میں تیسرے آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں نکل سکتی تھی۔ دائیں طرف 2 فوم کی کرسیاں بھی رکھی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی آدیت ورما نے فوم کی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یقیناً اجنبی افراد کی آمد اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ روزانہ کپڑے کے درجنوں بیوپاریوں کی آمد و رفت وہاں ہوتی ہوگی۔ لالا جی، 2 مہینے تو آپ کو بڑھانا ہوں گے۔ میرے نشست سنبھالتے ہی صوفے میں دھنسے ہوئے ایک فرد نے سلسلہ کلام جوڑا۔ مکرم بھائی، 6 ماہ کم تو نہیں ہوتے۔ آدیت ورما نے کاروباری مسکراہٹ چہرے پر سجا لی تھی۔ اس کے لہجے سے حویدہ متانت اس کے اچھے کاروباری ہونے کی دلیل تھی۔ اچھا، نہ آپ کا نہ ہمارا، 7 ماہ کے اندر ہم مکمل ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس مرتبہ مکرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی نے زبان کھولی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے آدیت ورما نے کہا، چلو جیسے آپ کی اچھا، یعنی مرضی۔ اور ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مکرم نے کہا، تو پھر لڑکوں کو لوڈنگ کا بتا دیں۔ آدیت ورما نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ چند سیکنڈز کے اندر ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ محیط، مکرم صاحب کا یہ کپڑا لوڈ کروا دو۔ آدیت ورما نے میز پر پڑی ایک فہرست اٹھا کر محیط نامی نوجوان کی طرف بڑھا دی۔ محیط نے جی لالا جی کہہ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور دفتر سے باہر نکل گیا۔ جی بھائی۔ محیط کے باہر نکلتے ہی آدیت ورما میری جانب متوجہ ہوا۔ لالا جی، سنا ہے لٹھے کا بھاؤ کافی نیچے آ گیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مخصوص کوٹ کو دہرایا۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے اس کی آنکھوں میں بے چینی کی لہر اٹھتی نظر آئی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی ایسا اثر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں دل ہی دل میں اس کے مضبوط اعصاب کا قائل ہو گیا تھا۔ ایسی افواہیں عموماً سننے میں آتی رہتی ہیں۔ اس نے متبسم ہو کر نرم لہجے میں جوابی کوٹ دہرایا۔ مکرم اور اس کا ساتھی بھی آدیت ورما کی بات پر مسکرا پڑے تھے۔ میں بس تصدیق کرنے ہی آیا تھا۔ میں نے نادم انداز میں اگلا کوٹ بھی دہرا دیا تھا تاکہ شک کی گنجائش بھی ختم ہو جائے۔ ہاں، ہم بھی لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کو تو بیٹھے ہیں۔ آدیت ورما نے کہا لگا کر کوٹ کا آخری حصہ دہرا دیا۔ شکریہ لالا جی، میں نے انکسارانہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اپنی پہچان کروا دی تھی۔ اس کے بعد میں آدیت ورما کی ثوابدید پر تھا کہ کس طرح وہ مجھے ہدف سے متعلق معلومات پہنچاتا ہے اور کس طرح مجھے مطلوبہ سامان میرے حوالے کرتا ہے۔ ویسے آپ کو کتنا لٹھا چاہیے تھا؟ آدیت ورما نے مکرم وغیرہ کی وجہ سے سلسلہ کلام جاری رکھا، کیونکہ اس کے علاوہ تو میرے وہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ چھوٹا سا دکاندار ہوں لالا جی، اب کیا کہوں؟ اچھا، اس بارے بات کر لیتے ہیں، پہلے میرا خیال ہے چائے پی لیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سامنے پڑی گھنٹی بجا دی۔ آپ لوگ یقیناً چائے لینا پسند کریں گے۔
आदित ने उन दोनों से दरियाफ्त किया। शुक्रिया लाला जी। मुकर्रम ने बमुश्किल सोफे से उठते हुए इनकार में सर हिलाया। उसका साथी भी उसके साथ खड़ा हो गया था। हम अब इजाजत चाहेंगे। आदित ने भी खड़े होकर उनसे अलविदाई मुसाफा किया और घंटी की आवाज पर अंदर आने वाले लड़के को 2 चाय का बताकर वो दोबारा मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। आपका नाम नहीं पूछ सका हूं। किरण मेहता। कहाँ ठहरे हो? उसने मेरा असल नाम जानने की ख्वाहिश नहीं की थी। हनुमान जी होटल, कमरा नंबर 27। उसने कागज पर एक पता लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिलहाल यहां पहुंचो, ये एक छोटा सा क्वार्टर है। ये कहते हुए उसने दराज से एक चाबी भी निकाल कर मुझे दे दी। जब तक मजीद मालूमात नहीं मिलती आपने कहीं भी नहीं जाना। खाना आप करीबी होटल से खा लिया करना। ठीक है सर। मैंने उसकी उम्र और इंडिया में गुजारे हुए अरसे को देखते हुए मौदबाना लहजे में कहा। उसने दाएं हाथ की शहादत की उंगली तनबीह के अंदाज में उठाकर नफी में सर हिलाया। फ़कत लाला जी। जी लाला जी। मैंने फौरन असबात में सर हिला दिया था। अब जाओ, चाय पीना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। उसने मुझे जाने का इशारा किया और मैं हिंदुओं के अंदाज में नमस्कार करते हुए वहां से बाहर निकल आया। मेरे दिल में उसकी ज़ात के बारे हल्की सी कुरेद तो ज़रूर मौजूद थी, लेकिन अपने अंदर मैं इतनी जुरत मफकूद पाता था कि उससे कुछ दरियाफ्त कर सकूं। वो एक खामोश मुजाहिद था। जाने कितने साल उसने मादरे वतन के लिए कुर्बान कर दिए थे। अपनी जवानी के बेहतरीन दिन यूं गुजार देना इतना आसान नहीं होता। अपने इलाके, घर, वालदैन, बहन भाइयों और बीवी वगैरह के लिए उसकी हैसियत एक मुर्दे से बढ़कर नहीं थी। सबसे बढ़कर वो इत्मीनान और सुकून से अपने रब के सामने सर नहीं झुका सकता था, और घर में एक हिंदू बीवी के होते हुए शायद उसे छुपकर भी नमाज पढ़ने का वक्त ना मिलता हो। इस जैसे कई और खामोश मुजाहिद भी इंडिया में मौजूद हैं, जिनका मकसद ज़िंदगी ही पाक वतन के खिलाफ साजिशों को बेनकाब करना और अपने अजली दुश्मन के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रखना होता है जिससे दुश्मन को सर उठाने का मौका ना मिल सके। अवाम को शायद पता ना हो कि ऐसे खामोश मुजाहिदों की वजह से जाने कितनी बार पाकिस्तान जंग का ईंधन बनने से बचा है, और कितनी ही बार ऐसी साजिशें पाया तकमील से पहले ही तश्ते अज़बाम हो गई कि जिन पर अमल दरामद की सूरत में पाकिस्तान मजीद कई टुकड़ों में बंट चुका होता। बांग्लादेश के बारे भी इन मुजाहिदों ने बहुत पहले सारी साजिश का पता चला लिया था, लेकिन हमारी अय्याश और खुद गर्ज क़यादत ने इस बारे गौर खोज करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी, बल्कि हमारे कुछ सियासतदान तो खुद ऐसा होने देना चाहते थे। उनके नज़दीक बांग्लादेश का अलहदा हो जाना ही मुफीद था। बहरहाल ये एक लंबी बहस है और इसका मेरी कहानी से कोई ताल्लुक भी नहीं। यूं भी पाक आर्मी की आला क़यादत को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं, तो मेरे जैसे आम सिपाही की तो हैसियत ही क्या है। होटल से अपना सामान समेटकर मैं हिसाब किताब चुकता करके बाहर निकल आया। मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा और होटल से बाहर निकलते ही मुझे एक खाली रिक्शा मिल गया था। मतलूबा पता चूँकि आदित वर्मा ने इंग्लिश में लिखा था, इसलिए मैंने खुद पढ़कर रिक्शा ड्राइवर को बता दिया। आधे घंटे के बाद मैं मतलूबा क्वार्टर के सामने था। रिक्शे वाले को फारिग करके मैं ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ। 2 कमरे, उनके सामने छोटा सा बरामदा, बावर्ची खाना, बैतुल खुला और गुसल खाने पर मुश्तमिल वो एक साफ सुथरा क्वार्टर था। छोटा सा सहन जिसमें बस 2 चारपाइयाँ पहलू ब पहलू आ सकती थी। बरामदे में खड़ी इंडियन साख्त की नई बाइक देखकर मुझे खुशी हुई थी। बैरूनी दरवाज़ा कुंडी करके मैं अंदर घुस गया। बाइक का हेलमेट और चाबी मुझे कमरे के अंदर मेज़ पर पड़ा नजर आ गया था। दोनों कमरों पर सरसरी नज़र डालकर मैंने एक चारपाई को अपने सोने के लिए पसंद किया और बिस्तर झाड़ कर लेट गया। नामालूम किस वक्त मुझे आदित वर्मा अगली प्लानिंग से आगाह कर पाता। उस वक्त तक रावी चैन ही लिखता नजर आता था। मुझे हफ्ता यूं ही बेकार रहना पड़ा। इस दौरान मैं एक करीबी होटल पर जाकर 2 वक्त खाना खाता और बस उसके बाद इसी क्वार्टर में रहता, क्योंकि आदित वर्मा ने मुझे फजूल घूमने से मना किया था। वो जुमे का दिन था। 11 बजे के करीब किसी ने क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा था। यूं भी दुश्मन मुल्क में रहने वाले को हर वक्त पकड़े जाने ही का धड़का लगा रहता है। पिस्टल नेफे में उड़स कर मैंने दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन? मैं डाकिया हूं जी। डाकिया? मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। मेरे दरवाजे पर डाकिए का क्या काम? हैरानी भरे लहजे में पूछा गया। ये किरण मेहता साहब का घर नहीं है? मैं ही किरण मेहता हूं। मैंने बादल नखास्ता दरवाज़ा खोलते हुए बाहर झांका और बाहर खड़े अकेले आदमी को देखकर मुझे कुछ इत्मीनान महसूस हुआ था। आपके नाम रजिस्ट्री आई है महाराज। उसने एक खाकी लिफाफा मेरी जानिब बढ़ाते हुए मौदबाना लहजे में कहा। लिफाफे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मैंने उसकी आंखों में देखा और उसने खफीफ अंदाज में मुस्कुराते हुए दाईं आंख मींच ली, गोया वो अपना ही आदमी था। धन्यवाद, ये कहकर मैंने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया।
وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا مزید کوئی بات کیے بغیر رخصت ہو گیا۔ دروازہ کنڈی کر کے میں اپنے کمرے میں پہنچا اور لفافہ چاک کر کے اندر سے لکھا ہوا کاغذ برآمد کر لیا۔ خط ہفتہ وار شائع ہونے والے کسی اردو رسالے کے مدیر کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ مضمون کچھ اس طرح تھا: آپ کا بھیجا گیا افسانہ قابل اشاعت تو ہے، لیکن اس میں رسالے کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ کانٹ چھانٹ کی گئی ہے۔ خاص کر وہ سین تو بالکل ختم کرنا پڑا جس میں مرکزی کردار کو اپنے بیڈ کے نیچے کھدائی کرنے پر خزانہ ہاتھ لگتا ہے۔ محترم، اب خزانوں کا دور نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا۔ بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں، امید ہے جلد ہی کچھ بہتر کر پائیں گے۔ باقی جس ہفتے آپ کا افسانہ شائع ہوگا آپ کو بذریعہ چٹھی اطلاع کر دی جائے گی۔ اور یاد رکھنا، لکھائی کی مشق کے لیے کھلی فضا، خاص کر کے پہاڑی علاقہ بہتر رہتا ہے۔ آخر میں انگریزی محاورہ درج تھا: پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ ایک دفعہ تو وہ تحریر پڑھ کر میں چکرا گیا تھا کہ اس بے معنی تحریر کا مقصد کیا ہے۔ دوبارہ پڑھنے پر بیڈ کے نیچے کھدائی والے فقرے نے مجھے تحریک کی دعوت دی۔ اس کوارٹر میں ایک ہی بیڈ پڑا تھا، دوسرے کمرے میں 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں اور اتفاق سے میں بیڈ ہی پر سو رہا تھا۔ میں نے بیڈ ہٹا کر اس کے نیچے بچھی ہوئی پلاسٹک کی چٹائی بھی ہٹا دی۔ کمرے کا فرش پختہ اینٹوں کا بنا ہوا تھا، لیکن بیڈ کے نیچے 1.5 فٹ چوڑی اور 4 فٹ لمبی جگہ کی اینٹیں واضح طور پر ایسی دکھائی دے رہی تھی کہ کسی نے اکھیڑ کر دوبارہ لگائی ہوں۔ میں جلدی جلدی وہ اینٹیں ہٹانے لگا۔ 2-3 اینٹیں ہٹاتے ہی مجھے اس کے نیچے مضبوط پلاسٹک کا باکس نظر آنے لگا تھا۔ جلد ہی میں نے اکھڑی ہوئی تمام اینٹیں اٹھا کر ایک جانب رکھ دیں۔ نیچے موجود پلاسٹک باکس نکال کر میں نے بےتابی سے کھولا۔ اس میں ایک سنائپر رائفل اور سنائپرز کے کام آنے والا دوسرا سامان بھرا ہوا تھا، لیکن وہاں روس کی ایجاد کردہ ڈریگنو رائفل کے بجائے اسرائیلی ساخت کی گلیکل سنائپر رائفل پڑی تھی۔ خوش قسمتی سے گلیل کو بھی میں زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت استعمال کر چکا تھا۔ کارگر رینج دونوں رائفلوں کا 1000 میٹر ہے۔ ڈریگنو سنائپر رائفل کی میگزین میں 10 گولیاں پڑتی ہیں، جبکہ گلیل کی میگزین میں 20 گولیوں کی گنجائش ہے۔ البتہ گلیل ڈریگنو کے مقابلے میں وزن میں تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن کارکردگی میں اس سے بہتر ہے۔ وزن میں زیادہ کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ گلیل کوئی بہت ہی وزنی رائفل ہے۔ گلیل کا مجموعی وزن 6.5 کلوگرام ہے۔ یقیناً یہ کوئی اتنا زیادہ وزن نہیں ہے کہ کسی سنائپر کو ساتھ پھرانے میں کوئی تکلیف محسوس ہو۔ امریکہ میں سنائپر کورس کے دوران مجھے گلیل سے 2 مرتبہ فائر کرنے کا موقع ملا تھا۔ البتہ ڈریگنو رائفل سے میں فائر کی کافی مشق کر چکا تھا، اور پاکستان سے آتے وقت مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ انڈیا میں مجھے ڈریگنو رائفل ملے گی۔ اس کے باوجود ڈریگنو کے بجائے گلیل کو پا کر مجھے خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یقیناً تحریر میں موجود آخری فقرہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھے مشق کی دعوت دی گئی تھی اور مشق کے لیے پہاڑی علاقہ تجویز کیا گیا تھا۔ رائفل کے ملتے ہی ساری تحریر ایک دم واضح ہو گئی تھی۔ سادہ الفاظ میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میں اگلے حکم تک گلیل رائفل کے ساتھ مشق کروں۔ اسی باکس میں گلیل کا ایمونیشن بھی پڑا تھا۔ 200 گولیوں کا مطلب یہ تھا کہ میں 199 گولیاں مشق کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ ہدف کے لیے مجھے یوں بھی ایک ہی گولی درکار تھی۔ رائفل کے پرزوں کے ساتھ موجود اعلیٰ کوالٹی کا سائلنسر یقیناً مجھے چھپ کر مشق کرنے میں مدد دینے کے لیے تھا، بلکہ سائلنسر کے علاوہ تو مشق کرنا ناممکن ہو جاتا۔ میں نے ایک بار رائفل کے پرزوں کو مکمل جوڑ کر اطمینان کر لیا تھا کہ رائفل صحیح کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پرزوں کو کھول کر ایک سفری بیگ میں ڈال لیا۔ سب سے پہلے میں نے قریبی ہوٹل پر جا کر دن کا کھانا کھایا اور پھر کوارٹر پر واپس آ کر سفری بیگ کندھوں میں ڈال کر بائک کو کوارٹر سے باہر لے آیا۔ چیک کرنے پر بائک کی ٹینکی پٹرول سے بھری نظر آئی۔ بائک کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ میری آمد سے 1-2 دن ہی پہلے خریدی گئی ہے۔ درمیانی رفتار سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے میں شہر کے مضافات میں موجود پہاڑی سلسلے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھنٹے بھر بعد ہی میں ایسی جگہ پہنچ چکا تھا جہاں میں بغیر کسی کی مداخلت کے مشق کر سکتا۔ سائلنسر کی موجودگی نے یوں بھی فائر سے پیدا ہونے والی آواز سے بے فکر کر دیا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے کے اندر میں نے فائر کرتے ہوئے گلیل کی ٹیلی اسکوپ سائٹ کو اچھی طرح جانچ کر اپنے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اس دوران میں نے 50 راؤنڈ فائر کیے تھے۔ آخری 10 راؤنڈ میں نے 1000 میٹر کے فاصلے پر فائر کیے تھے۔ نشانے کی درستگی سے مطمئن ہو کر میں نے رائفل کو کھول کر سفری بیگ میں ڈالا اور واپسی کی راہ لی۔ اپنے کوارٹر میں پہنچ کر میں نے رائفل کے بیرل اور فائر سے گندے ہونے والے پرزوں کو اچھی طرح صاف کیا۔ گرم ابلتا پانی بھی بیرل میں ڈالا تاکہ صفائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یوں بھی جس ہتھیار کو فائر کے بعد صاف نہ کیا جائے وہ خراب ہو جاتا ہے۔
اور ایک سنائپر تو اپنے ہتھیار کی صفائی کے بارے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ گلیل کو صاف کرنے کے بعد میں نے ہلکا سا تیل لگا کر واپس بیگ میں ڈال دیا۔ اب مجھے مزید مشق کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلے 4 دن تک پھر آدیت ورما کی جانب سے خاموشی چھا گئی تھی۔ 5ویں دن میں اپنے مخصوص وقت پر دوپہر کے کھانے کے لیے کمرے سے نکلا۔ بیرونی دروازے کی کنڈی کھولنے سے پہلے میری نظر سفید رنگ کے لفافے پر پڑی جو یقیناً کسی نے دروازے کے نیچے سے اندر دھکیلا تھا۔ لفافہ اٹھا کر میں واپس پلٹ آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے بے صبری سے لفافہ کھولا۔ وہاں فقط چند الفاظ لکھے ہوئے تھے: ہوٹل اور کمرہ نمبر کے بارے آپ جانتے ہیں۔ اتنا لکھ کر آنے والے کل کی تاریخ اور دن کے 3 بجے کا وقت درج تھا، اور وہاں پر میں صرف ایک ہوٹل سے واقف تھا جہاں میں نے اس شہر میں وارد ہونے کے ساتھ پہلی رات گزاری تھی۔ گویا مجھے ہنومان جی ہوٹل کمرہ نمبر 27 کا بتایا گیا تھا۔ یقیناً آدیت ورما کا کوڈ ورڈز میں مجھ تک پیغام پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر اس کی لکھی ہوئی چٹھی کسی اور کے ہاتھ لگ بھی جاتی تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بہرحال یہ جاسوسوں کا اپنا ہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے گو جاسوس بننے کی کوئی تربیت تو حاصل نہیں کی تھی، اس کے باوجود اس بارے کافی کچھ جانتا تھا کہ کمانڈوز کی زیر نگرانی میں بھی چند کورس کر چکا تھا۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ہمیں دشمن سنائپرز کے طریقہ کار اور ان کی چالوں وغیرہ کے بارے کافی تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ ایک سنائپر دشمن ملک میں جا کر خود کو کس طرح سے دشمن کی گرفت میں آنے سے بچا سکتا ہے۔ یہ اسباق کسی بھی طرح جاسوسی پڑھائی سے کم نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں مرتبہ آدیت ورما کے خط پڑھتے ہوئے مجھے مطلب سمجھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اگلے دن میں مطلوبہ وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہنومان جی ہوٹل میں پہنچ گیا۔ 3 بجے تک کا وقت میں نے چائے پیتے اور ہال کی دیوار پر ٹنگی بڑی LCD پر چلتی فلم دیکھتے گزارا۔ 3 بجنے سے 5 منٹ رہتے تھے جب میں سیڑھیوں کے ذریعے ہوٹل کی دوسری منزل پر پہنچا۔ کمرہ نمبر 27 میں ایک رات گزار چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ رکے میں اسی کمرے کی بابت بتایا گیا تھا۔ اس کے باوجود دروازے پر دستک دیتے وقت میرے دل میں ہلکا سا دھڑکا موجود تھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ دستک کے جواب میں مجھے فوراً جواب موصول ہوا تھا۔ اندر گھستے ہی میری نظر صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک قبول صورت جوان پر پڑی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 35-36 سال کے قریب لگایا تھا۔ اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر دیسی شراب کی ایک بوتل اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک گلاس آدھا بھرا ہوا جبکہ دوسرا بالکل خالی تھا۔ خوش آمدید، اس نے بیٹھے بیٹھے میری جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسے ہاتھ ملا کر میں نے بھی اس کے سامنے کرسی سنبھال لی۔ وہ دوسرے گلاس میں بھی شراب انڈیلنے لگا۔ میں یہ نہیں پیتا، میں بھی نہیں پیتا۔ ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس نے آدھے سے زیادہ گلاس بھر کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میرا نام دھیراج وادہ ہے، کرن مہتا۔ سمجھنے والے انداز میں نے سر ہلاتے ہوئے اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ یقیناً اس بات سے ہم دونوں واقف تھے کہ ہم دونوں کے بتائے گئے نام فرضی تھے۔ پرسوں دوپہر کے 4 بجے عوامی پارک میں رنجیت چوپڑا کا جلسہ ہے۔ انتخابات میں 5-6 ماہ پڑے ہیں، لیکن اس نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ حکومت کی طرف سے اسے کافی سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی حفاظت کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا گیا ہے۔ بلٹ پروف گاڑی اسے ملی ہوئی ہے۔ 4-5 محافظ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کا مکان بھی پولیس کے ساتھ خفیہ ایجنسی کے بندوں کے نرغے میں رہتا ہے، اور ایسا پاکستانی سرکار کی طرف سے اس کے مطالبے کے بعد کیا گیا ہے۔ بلکہ سچ کہوں تو اس پر ہونے والے ایک ناکام حملے کے بعد اس کی حفاظت کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ بات شاید تمہارے لیے حیرانی کا باعث بنے کہ اس پر حملہ نہ تو کسی پاکستانی جاسوس نے کیا اور نہ یہ کام پاکستان سے آئے ہوئے کسی سنائپر یا کمانڈو وغیرہ کا ہے۔ میں اس پر حملہ ہونے کی بات سے لا علم تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بات دھیرج کر رہا تھا وہ اور بھی حیران کرنے والی تھی۔ پھر حملہ آور کون تھا؟ میں سوال پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ یہ کام اس نے خود کروایا ہے اور اسی وجہ سے اس کی حفاظت کو مزید بہتر بنا دیا گیا ہے۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ بہرحال اب انتخاب میں کامیابی کے بعد تو اس کی 5 گھی اور سر کڑاہی میں ہوگا۔ یوں بھی ان انتخابات میں اس کی کامیابی 99% یقینی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر پرسوں حملہ ناکام ہوا تو اس کے بعد اس کی حفاظت کو مزید بہتر بنا دیا جائے گا، بلکہ وہ خود بھی محتاط ہو کر قلعہ بند ہو جائے گا۔ منصوبہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ منصوبہ بنانا آپ کا کام ہے، تفصیلات پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز چاہیے تو بتا سکتے ہیں۔ عوامی پارک کا نقشہ چاہیے؟ یہ لو۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ پارک کے اطراف میں کوئی ایسی عمارت جہاں سے سٹیج نظر آ سکے؟ نقشے میں پارک اور اس کے دائیں بائیں کے سارے علاقے کی تفصیلات نمبر 1 نے خود باریک بینی سے درج کر دی ہیں۔
نمبر 1، میرے منہ سے نادانستگی میں نکلا، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ خوش دلی سے ہنسا۔ ویسے آپ اسے جانتے ہیں؟ اس کے کہنے کے مطابق تو آدیت ورما ہی نمبر 1 تھا، کیونکہ میں اس کے علاوہ وہاں کسی سے واقف نہیں تھا۔ روسٹم پر کوئی بلٹ پروف شیشہ وغیرہ تو نہیں لگا ہوتا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس کا دیا ہوا نقشہ کھول کر میز پر رکھا اور جائزہ لینے لگا۔ وہ نقشہ بڑی عرق ریزی اور مہارت سے بنایا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں نقشہ بنانے والے کی قابلیت کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہر وہ سوال جو اس نقشے کو دیکھ کر کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا، اس کے بارے پہلے ہی سے حاشیے پر تفصیل درج کر دی گئی تھی۔ سٹیج بنانے کے لیے 3 جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ جہاں جہاں سٹیج بننے کا امکان تھا۔ 3 جگہوں کا درمیانی فاصلہ چند گز سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یقیناً آدیت ورما کو سنائپرز کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ میرے نقشہ پڑھنے کے دوران دھیراج دونوں گلاسوں کی شراب غسل خانے میں گرا کر آ گیا تھا۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نقشے کو بغور دیکھنے کے بعد میں نے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں، جس کا دھیراج نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ رائفل کا کیا کرنا ہے؟ میں نے ایک اہم سوال پوچھا، کیونکہ اگر اس رائفل کی وجہ سے کسی اپنے کے پھنسنے کا ذرا بھر بھی امکان ہو تو مجھے اس رائفل کو بھی سنبھالنا پڑتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، یہ ایک قیمتی رائفل ہے اور اس کی خریداری پاک وطن کے خزانے کے پیسوں سے ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کی جان سے قیمتی نہیں۔ اس کے کہنے کا صاف مطلب یہی تھا کہ اگر میں خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اس رائفل کو بچا سکتا تھا تو ٹھیک، ورنہ رائفل سے زیادہ اہمیت میری اپنی تھی۔ وہ میری اہمیت واضح نہ بھی کرتا تب بھی میں اپنی اہمیت سے واقف تھا۔ میری تربیت پر پاک آرمی بہت زیادہ خرچ کر چکی تھی اور مجھے کوئی نقصان پہنچنے کی صورت میں خسارہ پاک آرمی ہی کو ہونا تھا۔